آج صبح میں نے یہاں پر کیونکہ جو منسٹری میرے پاس ہے ہماری جو پاورٹی ایلیویشن ہے اور بی ایس پی کے حوالے سے خاص کر میں نے آج صبح اپنے مختلف اوقات پر ہم بریفنگ پہلے بھی لیتے رہے ہیں. آج میں نے اپنے آفس میں یہاں آنے سے پہلے کچھ بریفنگز لی. میں نے کہا اس پہ بھی آپ کو ہم جو ہے اس پہ آگاہ کریں, کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ حکومت آنے کے بعد سب سے بڑا جو ایشو تھا اکانومی کا تو ہے لیکن جو فلڈ آیا, جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم نے جس فلڈ کا سامنا کیا, اس میں فلڈ آنے کے بعد جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کی عوام جو فلڈ افیکٹڈ ہے اور خاص کر جن کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈز ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں, فیملیز کو 25,000 روپے ہم دے رہے تھے, جس میں جو ہے ہم نے تقریباً 98% جو ہے لوگوں تک بی ایس پی کے بینیفیشریز ہیں جو کہ فلڈ افیکٹڈ تھے, ہم نے ان تک جو ہے اپنے پیسے پہنچا چکے ہیں, جس میں سے تقریباً 8.5 ارب روپے پنجاب میں ہم نے تقسیم کرنے تھے, جو تقریباً جو ہے اس میں سے 7,516 تقریباً جو ہے وہ فیملیز جو ہیں وہ رہ گئی ہیں, باقی تقریباً فیملیز جو ہیں وہ ہم نے جو ہے پوری کر چکے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ فلڈ کی بعد بھی یہ تو ایک چھوٹا سا کمپوننٹ تھا جب حکومت نے ہمارے ذمہ لگایا تھا, پورے پاکستان میں تقریباً ہم نے جو 2.8 ملین جو بینیفیشریز تھے وہ سفر ہوئے تھے, اور 2.8 ملین بینیفیشریز کو تقریباً ہم نے جو دینا تھا 70 ارب روپے, اس میں سے تقریباً 97-98% ہم نے ڈسپرسمنٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ٹیم نے 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر کی. جو پرسنٹیج رہ گئی ہے ان کی مین وجوہات یہ ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شاید موبائل سم چینج کر دی ہے, ہمارے پاس ان کا اپڈیٹڈ ڈیٹا نہیں ہے, کچھ لوگوں نے جو ہے نقل مکانی شاید کی ہو, کچھ خواتین کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوئے, کیونکہ جب وہ ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کی جب ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بعد ان کی بیٹی جو کہ غیر شادی شدہ ہوتی ہے ان کو وہ چیز ملتی ہے, وہ چیزیں جو ہیں ان کی وجہ شاید نہ ہو. ابھی بھی ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے ان کو ڈھونڈنے میں جو ہمارے بینیفیشری تاکہ ہم ان تک جو کریں. اس کے بعد جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے جو ایک اور کام کیا, اس وقت ہمارے پورے آپ کے تقریباً پنجاب میں 139 آفیسز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے موجود ہیں. کچھ نئے جو ہے وہ 7-8 تحصیلیں بنی ہیں جس میں ہمارے آفیسز نہیں ہیں. آج میں نے ان کو انسٹرکٹ کیا, انشاءاللہ بہت جلدی ایک ہفتے کے اندر ان تحصیلوں میں بھی دفتر جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے ایک اچھا قدم اٹھایا پچھلے دنوں, جس میں ہم نے جو ہے یہاں پہ ایک کمیونٹی ہے پاکستان میں خواجہ سرا کمیونٹی, ان کو ہم نے رجسٹر کرنے کا فیصلہ کیا تھا, اور ابھی ہم نے ان کو تقریباً تمام خواجہ سراؤں کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ نادر آفس جائیں گے, وہاں پر اپنا آئی ڈی کارڈ بنائیں گے, آئی ڈی کارڈ بننے کے بعد اپنے لوکل تحصیل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جائیں گے, اور ان کا بغیر کسی اس کے ہم ان کو یہ رجسٹر کریں گے اور ان کو اپنا بینیفیشری بنائیں گے جس طرح ہمارے باقی لوگ بینیفیشریز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ڈائنامک سروے کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہماری جو نارمل سروے کا جو تھا وہ تقریباً ہمارا یہ تھا کہ ہم 2024 میں ہونا تھا. فلڈ آنے کے بعد پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ پاورٹی سے نیچے گئے ہیں, تو ہم نے کہا کہ ہم نے ایک ڈائنامک سروے شروع کرنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور ہمارے فورم منسٹر جب بھی ہمیں دیں گے, ہم جنوری کے دوسرے ہفتے کے لگ بھگ ہم اس سروے کو فل فلیج, ہم نے انیشیلی ٹرائل بیس شروع کر دیے ہیں تھوڑے, لیکن فل فلیج سروے ہم تقریباً 15 جنوری کے لگ بھگ جو ہے وہ فل فلیج سروے شروع ہوگی. ٹاپ پریورٹی ہماری ہوگی جو کہ فلڈ افیکٹڈ ایریا ہیں, جس میں بلوچستان تقریباً سارا ہے, 22 ضلع سندھ کے ہیں, ساؤتھ پنجاب کے 3 ضلع پنجاب کے پی کے بھی ایسے 4 ضلع ہیں خیبر پختونخوا کے, اور پورے پاکستان میں ایک ڈائنامک سروے شروع ہونے جا رہی ہے. اور میرا تمام پاکستان کے ان غریب بہنوں اور ماؤں سے یہ اپیل ہے کہ اپنی سروے میں حصہ ڈالیں. میں اپنے تمام جو ہے وہاں کے نوٹیبلز کو بھی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ سروے میں اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اندراج کریں. اور ایک چیز کی میں چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کیونکہ ہماری ایک ملک میں چیزیں چل رہی ہیں, لوگ پھر رہے ہیں فارم لے کے کہ آپ 2,000 روپے دیں, 3,000 روپے دیں اور ہم آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ لے کے دیتے ہیں, ہم سروے والے ہیں. وہ سارے فراڈ ہیں.
کسی شخص کو کسی بھی اس سے آپ نے پیسے نہیں دینے ہیں، آپ نے کسی کا بھی کوئی بھی اندراج نہیں کر سکتا جس وقت تک آفیشیل بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آپ کے پاس کوئی نہ پہنچے، اور پہنچنا نہیں ہے۔ یہ سروے اس وقت ڈور ٹو ڈور نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے تحصیل جو آفیسز ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، اس میں یہ سروے ہونی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم اور بھی آفیسز کھول رہے ہیں تحصیلوں میں، ہم سینٹرز کھول رہے ہیں جس میں وہاں پہ جو ہے وہ خواتین آئیں گی اور اپنی جو ہے وہ رجسٹریشن کریں گی۔ ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا زیادتی ہوئی میں سمجھتا ہوں اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ ہولڈرز کے ساتھ، 8 سے 9 لاکھ کارڈ پچھلی حکومت نے بند کر دیے تھے غریب لوگوں کے، اس وجوہات پہ کہ جی آپ کی ایگزیکٹو پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، 5 سیمیں ہیں، 1000 روپے کا ایزی لوڈ ہوا ہے، آپ نے باہر ملک سفر کیا ہے، چاہے آپ زیارات پہ گئے ہیں، چاہے عمرے پہ گئے ہیں، چاہے حج پہ گئے ہیں، چاہے آپ کے جو ہے 1000 اپنے بل آتا ہے آپ کا اس کا ٹیلی فون کا، اور ایسے کچھ انہوں نے جو ہے فلٹریشن لگا کے تمام لوگوں کو بغیر کسی تحقیق کے ختم کر دیا تھا۔ اس پہ ہمارے بورڈ نے تقریباً اس کی اپروول بی ایس پی کے بورڈ نے دے دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میجورٹی کارڈز، میں سارے نہیں کہہ سکتا لیکن میجورٹی کارڈز کو ہم دیکھ رہے ہیں، میجورٹی کارڈ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کھولنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم اس کے بھی ہمارے جو بی ایس پی کے ملازمین ہیں ان کے لیے بھی ہم ایک وہ کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلے 10 سے 13 سال تک ان کی پروموشنز نہیں ہوئی، ان کا جو ہے سٹرکچر اپنا جو ہے وہ نہیں تھا، ان سب چیزوں میں انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں، اور اس چیز کو جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر میں نے فلڈز کا ذکر کیا، ابھی بھی ہم ریکنسٹرکشن فیز میں ہے، فلڈ میں کوئی فلڈ ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں کل ہی یہاں پر جو پہنچا ہوں، میں سندھ سے آیا ہوں، سندھ میں ابھی بھی کچھ علاقوں میں جو ہے اس وقت بھی پانی کھڑا ہے، سمندر میں نہیں جا سکا۔ اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم فلڈ کے فیز سے گزر گئے ہیں، لیکن میں یہاں پر اپنے ایک پاکستان کو جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں عمران خان صاحب، جنہوں نے آپ کو بھی یاد ہوگا اور ہمیں بھی کچھ یاد ہے کہ انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ میں نے بڑی ایک پاکستان کی تاریخی ٹیلیتھون کی ہے جس میں نے 15 ارب روپے جمع کیے ہیں بقول ان کے۔ آج ہم ان سے سوال کرتے ہیں، آج ہم ان کو کہتے ہیں کہ فلڈ افیکٹیز جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے ہوں یا پنجاب کے ہوں یا جو ہے سندھ اور بلوچستان کے، وہ آپ کے انتظار میں ہیں، چاہے وہ کشمیر یا جی بی کے ہوں، وہ آپ کے انتظار میں ہے کہ وہ 15 روپے آپ کب خرچ کریں گے، ان لوگوں تک آپ 15 روپے کب پہنچائیں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ اس ملک میں سردی کی لہر آ چکی ہے، اور سنا کہ ریکارڈ سردی بھی آنی ہے۔ آج وہ پاکستان کی عوام جن کے لیے آپ نے اس ٹیلیتھون میں پیسے جمع کیے تھے، آج وہ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کب وہ پیسے ڈسپرس کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ابھی تک جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکے۔ دوسری جو ہے پولیٹیکل سچویشن پہ انہوں نے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب کی تو خیر ہم اس کو اتنا سیریس بھی نہیں لیتے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے مارچ اپریل میں الیکشن نظر آ رہا ہے، کبھی کہتے ہیں مجھے جو ہے خواب میں ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت 2 سال کے لیے آ رہی ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ سال 1 سال اسمبلی ایکسٹینڈ کر دیں گے۔ بھیا ایک بیان دے دیں تاکہ ہم اس کے اوپر آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکیں۔ آپ کون سے بیان پہ قائم دائم ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی، اس ملک کو پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین دیا، آئین کو اپنی اصل شکل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ان کی اتحادی جماعتوں نے بحال کیا۔ ہم کبھی بھی آئین کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، آئین میں جو چیز لکھا ہے اسی چیز پہ گئے۔ اب آپ نے کہاں سے سنا کہ جی ٹیکنوکریٹ حکومت آ رہی ہے 2 سال کے لیے، بھائی سال ایکسٹینڈ ہو رہی ہے اسمبلی، یہ چیز ہو رہی ہے، وہ چیز ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، اس لیے 27 دسمبر کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ آپ کے لیے آخری موقع ہے، آپ پارلیمنٹ میں آئیں، آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنیں تاکہ ہم ایسے قسم کی چیزوں کو روک سکیں، ہم قانون سازی کریں، ہم الیکشن ریفارمز کریں، ہم جو ہے نیب ریفارمز کریں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے فی کس خاندان 25,000 روپے دیے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام عوامی ریلیف کا پروگرام ہے۔ سیلاب متاثرہ خاندانوں کو بھی اس پروگرام کے تحت امداد دی۔ سندھ کے بعض علاقوں میں اب بھی سیلاب کا پانی کھڑا ہے۔ مخیر حضرات سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ وہ تمام تر متاثرہ خاندانوں کی مدد کریں، اور اس کے ساتھ ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت تمام تر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور جو پچھلی گورنمنٹ نے یہ کارڈ بند کر دیے گئے تھے اب دوبارہ سے ان کارڈ کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ جبکہ سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ عمران خان نے سیلاب متاثرین کے لیے 15 ارب فنڈ کے پروگرام پر پابندی لگائی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے فی کس خاندان 25,000 روپے دیے۔
انکم سپورٹ پروگرام عوامی ریلیف کا پروگرام ہے. سیلاب متاثرہ خاندانوں کو کہتے بھی تھے اس پروگرام ان کی سیکیورٹی عمران خان صاحب نے وڈرا کرائی تھی. ہم کہتے تھے یہ پروٹوکول، وہ کہتے تھے یہ پروٹوکول، ہم کہتے ہیں پروٹوکول نہیں سیکیورٹی ہے. آج جب ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے تو آج وہ خط لکھ رہے ہیں کہ میں سیکیورٹی دی، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی دی جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پروٹوکول کی خواہش مند ہیں. لیکن آج خیبر پختونخوا کی پولیس کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ یا زمان پارک یا جو ہے بنی گالا یا ان کے ساتھ اتنی گھوم رہی ہے کہ ہمارے صوبے کی پولیس آدھی سے زیادہ جو ہے صوبے سے باہر اس وقت موجود ہے. اپنے علاقوں کو تحفظ نہیں دے سکتے. آج تو چاہیے کہ صوبائی حکومت جو ہے، آج ان کے پاس تنخواہ کے لیے پیسے نہیں ہے کہ اپنے امپلائیز کو تنخواہ دے سکیں. صوبوں کو انہوں نے جو ہے دیوالیہ کر دی ہے. آج اس نااہل حکومت کو چاہیے کہ اس کے وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دینا چاہیے کہ وہ لا اینڈ آرڈر میں بھی ناکام ہو چکا ہے، وہ اکانومی طور پر بھی جو اکانومی صوبے اس کو تباہ کرنے میں بھی ان کا ہاتھ ہے. تو آج تو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دیتے، لیکن اتنی ڈٹائی کے ساتھ. اور یہ کبھی بھی اسمبلی نہیں توڑیں گے، نہ پنجاب توڑیں گے نہ کے پی توڑیں گے، کیونکہ ان کے چوروں، ڈاکوں اور لٹیروں کو اور جو لوگ دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں اور ان کے تحفظ کرتے ہیں، اگر ان دو صوبوں میں کی حکومت چلے گی تو آدھی پی ٹی آئی جیل میں ہوگی اور آدھی نااہل ہوگی. یہ ان کو پروٹیکشن نہیں ان دو صوبوں مل رہی ہے. اور یہ کبھی بھی ایک ہفتے کا ٹائم کیوں دے عمران خان صاحب نے؟ اس وقت کیوں نہیں توڑے اسمبلی؟ لہٰذا یہ چیزیں ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب لوگوں کی بڑی انہوں نے پکڑیں اچھالی، بہت سی چیزیں کی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیں یہ درس نہیں دیا کہ ہم عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی پہ کوئی تبصرہ کریں. لیکن اگر ہم ذاتی زندگی پہ تبصرہ کرتے تو آج آپ کے ساتھ شاید ہم جو ہے یہاں پر ایک ٹیلی تھون کر رہے ہوتے. بہت لمبی چوڑی داستانیں ہیں، لیکن ہم اس چیز پہ کوئی بھی ہم اس پہ کمنٹس نہیں چاہتے کہ ہماری پارٹی لیڈرشپ کا یہ ہمیں انسٹرکشنز ہے کہ ہم کسی بھی ان کو اپنے ذاتی زندگی، اپنے ذاتی پہ لوگوں پہ الزامات تو بہت لگاتے ہیں. ان نے فورن منسٹر پہ الزام لگایا کہ انہوں نے 2 ارب روپے اپنے جو ہے سفر پہ خرچ کیے جب انہوں نے فورن منسٹری سنبھالی. میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان صاحب کو، ان کی ٹیم کو، کہ وہ ثابت کر کے دکھائیں، ثبوت کے ساتھ آئیں. ہمارے پاس تو آپ کے ثبوت بھی موجود ہیں اور پوری دنیا میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس پہ ڈسکشن نہیں کرتے. لیکن آپ نے اگر الزام لگایا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ان کے جتنے بھی فورن ٹورز ہیں اتنی اپنے جیب سے تمام ٹکٹیں بھری ہیں، ٹی اے ڈی اے وہ نہیں لیتے ہیں. فورن منسٹر بننے کے بعد جس طریقے سے انہوں نے دنیا کے وزٹ کیے ہیں، پاکستان کے کیس پریزیڈنٹ کیے ہیں، اس وقت بھی یو ایس سینٹ نے 4.3 ارب ڈالر کا پاکستان کو جو ہے امداد دینے کی منظوری دی ہے. ہماری بارڈر سیکیورٹی کے لیے بھی امداد دینے کے لیے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا، وہ بھی دے رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے انہوں نے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ تعلقات خراب کیے ماضی حکومت نے، ہم اس کی بحالی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب دنیا میں پاکستان کا کیس پریزنٹ کر رہے ہیں اور پاکستان اور ان دوستوں کو دوبارہ نزدیک کرنے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا جو کہ ہم کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہمارے لیے جو پاکستان کی اکانومی ہے، جو انہوں نے ہمیں جس حالت میں دی ہے، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے جو ہے روزمرہ کی اشیاء غریب عوام تک ہم نے جانا ہے، ان کو جو ہے ہم نے سہولیات دینی ہے. اگر ہم ان کو سہولیات دیں گے تو ماضی کی حکومت اور اس حکومت کا فرق لوگوں کو پتہ چلے گا. اگر ہم ان کو سہولیات دیں گے تو لوگ ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادی جماعتوں کو ووٹ کریں گے. اگر ہم سہولیات نہیں دیں گے تو ہمارے لیے الیکشن میں مشکلات ہوں گی. یہ کچھ گزارشات تھیں، کسی کے سوال ہے تو میں بالکل حاضر ہوں. شکریہ جی. پولیس صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آخر ٹیکنوکریٹ کا شوشہ کہاں سے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود ہی پی ٹی آئی نے یہ شوشہ چھوڑا ہے اور اس پر بحث ہو رہی ہے؟ آئین میں تو اس کی گنجائش نہیں. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ اس وقت جو صوبے میں جہاں سے آپ آئے ہیں کے پی کے میں جو صورتحال ہے دہشت گردی کے حوالے سے، تو کیا وفاقی حکومت ٹیک اوور کرنے کا رکھ رہی ہے پروگرام گورنر راج؟ دیکھیں، بڑی خواہش ہے پی ٹی آئی کی کہ وفاقی حکومت جو ہے اس کو ٹیک اوور کر لے، گورنر راج لگا لے، تاکہ ہم جا کے اپنے مگر مچھ کے آنسو بہائیں، اپنے آپ کو مظلوم شو کریں اور اپنی جو انہوں نے تباہی اور بربادی اس 9 سال میں کی ہے وہ جو ہے ہماری چھپ جائے. لیکن دیکھیں، سیاست اپنی جگہ پہ، سیاست ہم کریں گے، لیکن جو سچویشن اس وقت صوبے کی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ جو ہمارا وزیر اعلیٰ لاہور میں آ کر عیاشیاں کر رہا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ اپنے صوبے میں بیٹھا ہوتا، وہاں کے وزیر اعظم سے کو اپروچ کرتا. جب اے پی ایس کا ایک افسوسناک واقعہ ہوا، اس وقت تو بھاگ کے عمران خان اپنے دھرنا ختم کرنے کے لیے پشاور جا رہا تھا، گورنر ہاؤس میں میٹنگ کر رہا تھا. اگر سی ایم کے پی کے پرائم منسٹر صاحب سے کہتے کہ میرے، اور ابھی بھی کہیں کہ میرے صوبے کی صورتحال خراب ہے، مجھے سپورٹ کی جائے، فیڈرل گورنمنٹ ڈیفینیٹلی کو سپورٹ کرے گی. وہ شرم کے مارے یہ نہیں بتا سکتا کہ میں اپنے گھر نہیں جا سکتا. لہٰذا سچویشن جو ہے، جو آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو وہاں پر سچویشن ہے، وہ جو آپ کو جو سننے میں آ رہی ہے اس سے بہت بدترین سچویشن ہے.
बहुत हालात। आज मैं इमरान खान की स्टेटमेंट देख रहा था कि मैं 40,000 अफगान रिफ्यूजीज़ को यहाँ पर आबाद करना चाहता था, जिसमें 10,000 जो है जो अफगानिस्तान है वो जंगजू थे। भाई आप कैसे जंगजू को यहाँ पर आबाद कर रहे थे? अफगान रिफ्यूजीज़ को तो हमने कई सदियों तक पाला, कितने सालों तक हमने पाला, और आज भी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्नोक्रेट के हवाले से तो इमरान खान साहब मुझे नहीं पता कि रोज़ाना नए नए ख्वाब देखते हैं। कभी कहते हैं इलेक्शन मुलतवी हो रहा है, कभी कहते हैं पार्लियामेंट को साल के एक्सटेंशन दे देंगे, कभी कहते हैं टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं। हम तो जब से पैदा हुए हम पाकिस्तान में कौमी हुकूमत की बातें सुनते हैं, रोज़ाना कहते हैं इससे बेहतरीन कौमी हुकूमत क्या होगी? 13 जमात हुकूमत है, कौमी हुकूमत नहीं है। अब ये कह रहे हैं टेक्नोक्रेट हुकूमत। कोई देखें, इमरान खान साहब चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ दोबारा, कोई ऐसे लोग आएँ जो उनको दोबारा कुर्सी पे बिठा दें, लेकिन वो चीज़ें मेरे ख्याल में उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। सर ये बताइएगा कि इस वक्त आपने पंजाब की बात की है, तो परवेज लाई को कहा गया कि इत्मीनान का वोट ले। आप समझते हैं कि परवेज लाई और स्पीकर पंजाब असेंबली और डिप्टी स्पीकर इत्मीनान का वोट ले लेंगे पंजाब के अंदर? देखिए, तो उन्होंने कहा है कि हम इत्मीनान का वोट लेंगे। स्पीकर तो खैर इत्मीनान का वोट उनको तो नहीं कहा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को। परवेज लाई साहब ने इत्मीनान का वोट लेने हैं। अब देखते हैं कि वो कब लेते हैं। अगर वो नहीं लेते तो हमारा जमहूरी हक है कि हम अपनी हुकूमत बनाने के जो है वो काबिल हैं। लिहाजा हम पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीटीआई के दोस्त कि जी ये दोबारा आ गए, इनको असल में जरदारी साहब का एक जो है वो बुग़्ज़ है दिल में, और वो बुग़्ज़ सही माने पे है। जिस तरीके से इमरान खान को उन्होंने जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं इमरान खान साहब को बाहर की हुकूमत से, इसी तरीके उनको ख़तरा है कि हमें दोबारा जो है इस पंजाब हुकूमत से बाहर करेंगे। अगर कल मुस्लिम लीग काफ के जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आए हैं, 10 में से 6 मेंबरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी इत्तेहादी जमातों को, PML को सपोर्ट करें, तो क्या हमारे जमहूरी हक नहीं है कि हम हुकूमत बनाएं? फिर तो हमारे जमहूरी हक है। तो इम्कानात हैं ऐसे मुस्तकबिल के अंदर? देखिए, सियासत में तो कोई हर्फ आखिर नहीं है, कोई है हर्फ आखिर। परवेज इलाही साहब ने हमारे साथ दुआ खैर दी, रात को अगले दिन वो चले गए PTI के साथ। तो हम तो रिकॉन्सिलेशन की सियासत करते हैं, हम तो डायलॉग की सियासत करते हैं। हमने सर ये बताइए कि आपने कोई ऐलान किया कि जी तहसील हेडक्वार्टर्स में जाके, यानी दफातर में जाके खवातीन जो है वो सर्वे में हिस्सा लेगी। वहाँ जो इतना रश हो जाता है, जहाँ हर किसी के बाहर कोई ज़कात तकसीम करो तो वहाँ पर लोगों की बारी जाती है। मेरे को इस पर रिव्यू करना चाहिए आपको कि वहाँ बहुत ज़्यादा रश होगा, लोगों को ये मुश्किलात पैदा होगी। वो जो है ना, वो बड़ा एक तफसीली वो है जिस पे मैंने सिर्फ टच किया है, उसमें तफसील और भी है। हम वहाँ पर तहसील में हम सेंटर्स भी बना रहे हैं। हमने ये फ़ैसला किया है कि हम जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं उनकी बेटियों को हम जॉब्स दे रहे हैं। हर तहसील में दो उनकी जो बच्चे हैं जिन्होंने एजुकेशन हासिल की है MA तक, उनको हम जॉब्स दे रहे हैं। उनका प्रोसेस होगा, जब वो ख़वातीन जो रश की बात आप है, जब वो आएंगी उनको एक टिकट मिलेगा, जैसे हम नादर ऑफिस में जाते हैं, और उस टिकट पे उनकी डेट होगी कि आपकी सर्वे आज है, कल है, परसों है। उस बेस के ऊपर उनकी सर्वे जो है वो की जाएगी, और उस पर जो है जब ID कार्ड नंबर आएगा तो ID कार्ड नंबर के मुताबिक जो है उनकी सर्वे के आपने कहा कि पार्लिमानी प्रोसीडिंग्स का ये हिस्सा है, जब तक माइक ओपन नहीं होता वो प्रोसीडिंग्स में काउंट नहीं की जाती प्रोसीडिंग। आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया है कि उनका माइक ऑन था गालबन, ये आपकी मालूमात है या हकीकत में आपने असम्बली से चेक किया है? अगर शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ पर इस्तीफा अनाउंस किया है तो फिर मंजूर क्यों नहीं कर रहे कौमी असम्बली स्पीकर? देखिए, स्पीकर साहब को इस पर करना चाहिए। आज मेरे ख्याल में मैं कुरैशी का होने वाला है इसका नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी आज कोई PTI का डेलीगेशन स्पीकर साहब से मिला है मुझे भी, मैं क्योंकि अभी ब्रीफिंग में तो उससे जब निकला वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शाह महमूद साहब ने उस वक्त, इसलिए कि आपने शाह महमूद साहब वहाँ पे स्पीच कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम इस्तीफे दे रहे हैं। कोई भी अगर मैं पार्टी का पार्लिमानी डर हूँ, मैं किसी भी यहाँ पे जो है वो बात मतलब इस्तीफे की बात नहीं कर सकता हूँ। उस पर जो स्पीकर है वो माइक ऑन करते, उसके बाद जो प्रोसीडिंग है वो ऑफिशियल होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शाह महमूद की स्पीच मैंने देखी थी, आप लोगों ने देखी कि हम इस्तीफे दे रहे हैं। उसके बाद मुझे नहीं पता कि शायद वो थी अपना शीरीन मज़ारी साहब या कोई थी, मुझे उसका ऑफिशियल उसका नहीं पता कि किस ने माइक खोल कर ये कहा है कि मैंने इस्तीफे दिए हैं। दूसरी बात है कि डिप्टी स्पीकर साहब जो उनके थे उनने गलत प्रोसीडिंग की। कभी आप इस्तीफों क्लब नहीं कर सकते, ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। उस डिप्टी स्पीकर साहब ने उस प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया था। आपका एक सवाल हो गया ना, उनको सवाल हो गया। अभी आपने ये कहा कि जी के जो मैराथन में अरबों रुपया इकट्ठा हुआ है अभी तक नहीं दिया गया। यहाँ पे वज़ीर-ए-आला पंजाब हर हफ्ते ये कहते हैं कि हमारे पास 2 अरब रुपए सिंध हुकूमत को देने के लिए पड़े हुए हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने अभी तक जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनका सर्वे तक नहीं किया। तो हम ये पैसे किस तरह दे दें इन्हें? उन्होंने के पास कोई सिस्टम ही नहीं है, ना नुकसान क्या
انہوں نے بتایا ہمیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے, نہ کچھ اور نہ کچھ سسٹم بنایا ہے. تو پیسے دینے کو تیار ہیں لیکن ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے. اچھا اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے کہ تقریباً 3.5-4 ماہ ہو چکے ہیں سیلاب کو, ابھی تک سندھ کے علاقوں میں پانی کھڑا ہونا سندھ حکومت کی ناکامی نہیں ہے کہ ابھی تک 4.5 ماہ میں ابھی تک پانی نہیں نکل سکا؟ آپ کا کون سا چینل ہے؟ میرا opinion نہیں پی میرا ہی 90. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے چینل پہ چاروں وزیر اعلیٰ کو دعوت دیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنی کتنا ہوم ورک کیا ہے سیلاب کے بعد. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جتنا ہوم ورک سی ایم سندھ نے اور سندھ حکومت نے کیا کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا. آج ہمیں اگر ورلڈ بینک ہمیں جو فنڈنگ کری ہے وہ صرف اس وقت صوبہ سندھ کو کرے کہ ان کی ہوم ورک کمپلیٹ تھی, سروے کمپلیٹ تھی, سب کچھ کمپلیٹ تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے جو ہے انہوں نے جا کر جو ہے وہ ان کو فنڈنگ کر رہی ہیں. باقی صوبوں کی ابھی تک جو ہے اپنی ان کا ہوم ورک ہی کمپلیٹ نہیں ہے, چاہے وہ پنجاب ہے, چاہے وہ کے پی ہے, چاہے وہ جو ہے بلوچستان ہے یا باقی علاقے, چاہے وہ کشمیری کچھ علاقوں میں ہے, ان کی جو ہے وہ ان کی جو ہے علاقوں میں ابھی تک ان کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے, اس لیے ان کو سپورٹ نہیں مل رہی. اور اگر جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ چیز کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو آج میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اپنے چینل پہ میں سی ایم سندھ کو لاؤں گا, آپ پنجاب کے سی ایم کو لیں, ہم بٹھا دیتے ہیں تاکہ قوم دیکھے کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹا ہے. اس طرح تو ہم الزام تراشی کرتے رہیں گے نا. ہم تو ابھی اوپن فورم پہ چیلنج کر رہے ہیں کہ جس کو بھی اعتراض ہے, چاہے عمران خان صاحب کو سندھ پہ اعتراض ہے, ہم ان کو بھی چیلنج کرتے ہیں آ کے ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں. کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے وفاق میں, اس وقت تمام جماعتیں حکومت میں ہیں. اکانومی کے حوالے سے ملک کا جو حال اب ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تمام ایکسپرٹ موجود ہیں, تمام پارٹیز مل کے اگر پاکستان کو نکالنے میں, اس صورتحال سے نکالنے میں ناکام ہیں تو کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے؟ کون نکالے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ پلس یہ بھی ساتھ فرما دیں کہ جو ساری پی ڈی ایم ہے اس کی توجہ صرف اور صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کو پچھاڑنے میں ہے. سیاسی طور پر ملک کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے جتنی عمران خان کو پچھاڑنے میں لگی. اگر یہی توجہ ملک کو سنوارنے میں دی جائے, لگائی جائے, یہ ساری قوت لگائی جائے تو کتنا ہی اچھا رہے گا کہ ملک ترقی کرے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے ہمارے پاس فرشتے بھی نہیں ہیں, ہمارے پاس جادو ٹونے بھی نہیں ہیں, ہمارے پاس تعویذ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے ٹھیک کر سکیں اکانومی کو. ہم جو ہے وہ طریقے سے پولیٹیکلی ٹھیک کریں گے. اور پولیٹیکلی دیکھیں جو انہوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے گئے ہیں, اور اگر ہم ان کو اور موقع دے تو اور تباہ اس ملک کو کرتے. ہمیشہ لیڈرشپ کوالٹیز وہ ہوتی ہیں کہ جو ملک کو بحران سے نکالیں. سر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں ریکارڈ ایکسپورٹ ہو رہی تھی, ریکارڈ امپورٹ ہو رہی تھی, ریکارڈ کراپس ہو رہی تھیں, اور اس کے بعد اچھا میرا جواب بھی تو سن لینا. اور ان کے دور میں ریکارڈ جھوٹ بھی چل رہا تھا, ٹھیک ہے, یہ بھی ساتھ ایڈ کر دینا. سارا جو ہے جھوٹ کا پلندہ تھا. ان کو پتہ کیا تھا؟ خود خان صاحب کہتے ہیں میں تو پرائم منسٹر ہاؤس میں, جس کو میں نے یونیورسٹی بنایا تھا, میں 11 بجے لیکچر سننے جاتا تھا اور 4 بجے مجھے بھیج دیتے تھے. حکومت تو مجھے پتہ نہیں تھا کیا ہو رہی ہے. مجھے تو آٹے اور پیاز کا اور آلو کی قیمت کا میں تو اس لیے تو نہیں آیا تھا. مجھے تو کہا گیا تم بیٹھو گے, باقی حکومت ہم نے چلانی ہے. آج ہم نہیں کہتے پرویز الہی کا وہ ڈی چینل کے انٹرویو لیں جو کہہ رہے تھے کہ میرے اور میرے بیٹے کے خلاف کس نے کیسز بنائے. ہم تو نہیں کہہ رہے, پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں. آج پرویز الہی صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے لیے سچے اور کھرے انسان ہیں. آج ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلتا, جب منٹ اور گھنٹے تبدیل ہوتے کوئی نہیں پتہ چلتا, کیونکہ 25 سال بھی ہونے کی. لہٰذا ہم نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں جو ملک انہوں نے ورثے میں دیا ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے ٹھیک کرنا ہے. آج بھی ہم نے ہمیشہ, جب ان کی حکومت تھی, ہم نے پہلے دن کو دعوت دی تھی کہ چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں کرتے. ان کو صرف سروکار ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اگر الیکشن کی ڈیٹ دیں. باقی خدا نہ خواستہ ملک باہر میں چلا جائے, کچھ نہیں ہمیں, لیکن ہمیں اپنے اقتدار چاہیے. لیکن ان کو کہیں کہ آپ کو جو 10 سالہ پالیسی تھی, جو آپ کو انسٹال کیا گیا تھا, وہ چیزیں جو ہے وہ فائل کرپٹ ہو چکی ہے. وہ لوگ اب چلے گئے ہیں. اب آپ کو محنت سے اور عوامی مینڈیٹ سے آنا پڑے گا. بکسے بھرنے والا سسٹم ختم ہو گیا. صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ 5 دورے کرتے رہے, لیکن ایک دورے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکا ملک کو. تو اس حوالے سے ایک بتا دیں. اور دوسرا, اس وقت جو ملک کی اکانومی ہے اسے سنبھالنے کے لیے ایک تو آئی ایم ایف کا آگے پروگرام آ رہا ہے, دوسرا جو اس وقت پی ٹی ایم کی حکومت ہے ان کے بارے میں یہ نہیں علم ہو رہا کہ کون وزیر خزانہ ہے اور کس کی بات کریں. دیکھیے آخری سوال کا جواب تو میں وزیر خان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب ہیں. اسحاق ڈار صاحب ہی وزیر خزانہ ہے اور اسی کی بات مانی جاتی ہے, وہی وزیر جو ہے وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بالکل پی ڈی ایم اور اس کی اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے. اکانومی کو ہم نے ٹھیک کرنے میں پہلے کہا اکانومی از دی ٹاپ پریورٹی. لا اینڈ آرڈر اور اکانومی جو ہے وہ ٹاپ پریورٹی ہے, اور یہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم کیا بتائیں کہ ہم نے تو آپ کے جو ہے جتنے بھی آپ نے وہاں پر ملک کا ستیاناش کیا اس کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. بلاول صاحب کم از کم امریکہ جا کر جو ہے وہ امیونٹی حاصل نہیں کرتے اور اپنے جو ہے وہ اپنے سفیر کے گھر نہیں رہتے.
आप तो इतनी बदनामी का बायस है कि आप अमेरिका जाते हैं और स्पीकर अपने सफ़ीर के घर के बाहर आप रह नहीं सकते, आपको इम्यूनिटी हासिल करनी पड़ती है। कम से कम बिलावल साहब ये काम नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने जो दौरे किए हम आपको बताएंगे हमने क्या किया। आपने तो सत्यानाश किए, आपने चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब किए, सी पैक जहाँ हम छोड़ गए थे, PMLN की हुकूमत वहीं पर रुका रहा, सब चीज़ें सब प्रोजेक्ट्स वहीं पर रुके रहे। और अब मुझे बताएं कि उनके दौर में US का एम्बेसडर नहीं था, उनके दौर में जो है वो चाइनीज़ के हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, अफ़गानिस्तान के साथ ख़राब हुए, किस किस दोस्त ममालिक के साथ कहें यूरोपियन कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए, किस किस का हम आपको रोना जिसकी जहाँ पर जाके इन्होंने हमारे ताल्लुकात ख़राब नहीं किए, सारे जाकर इन्होंने हमारे ताल्लुकात ख़राब किए। हम उसमें है कि हम ताल्लुकात दोबारा बहाल करें और इस मुल्क को जो है इकनॉमिकल जो है इस वक्त क्राइसिस है उससे हम निकालें। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इनको इस वक्त ये खटकती है कि बिलावल साहब जाकर क्यों, लेकिन बिलावल साहब में ये जरूरत है कि जब इनका रशिया का दौरा था उन्होंने जाकर उसको जिस तरीके से डिफेंड किया बाहर ममालिक में, हम इनकी तरह नहीं थे कि मैं जाकर जो है जाऊँगा और AC उतार दूँगा, पंखे उतार दूँगा। भाई आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के जाकर वहाँ पर अपनी पॉलिसी बयान करें। आप तो ये कहते थे कि ये क्यों भाई ये चीज़ है, इनका ये ख्याल था कि तमाम अपोजिशन को मैं जेल में डाल दूँ और मैं जो है ना वो मिर्ज़ा यार फिर वो जो सुंजिया गलियाँ कैसे हाँ, तो ये तो एक ही मतलब है कि वो कहते हैं कि बस सिर्फ मैं हूँ बाकी कुछ ना हो। लिहाजा इंशाल्लाह आप देखें उनको वो इलेक्शन की तैयारी करें, अक्टूबर 2023 में इलेक्शन है, अगर आपको अवाम ने मैंडेट दिया तो आप आ सकते हैं। इंस्टॉलेशन वाला काम ख़त्म हो गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल करना, अगर आपकी ज़ाती ख्वाहिश का ख्याल किया जाए तो पंजाब से ज्यादा कौन वज़ीर आला का उम्मीदवार हो सकता है आपकी ज़ाती ख्वाहिश? ये सवाल का जवाब को आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दे सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया जी।